أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال الله تعالى في موضع آخر يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قابل احترام بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آمین. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال کی ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح سال کی ایک انتہا ہوتی ہے. ہجری سال ہمارے ساتھ ہے اور ہجری سال کے آخری ایام میں ہم گزر رہے ہیں. ہجری سال کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے ذوالحجہ، جس کو ہم ذوالحجہ کے نام سے جانتے ہیں، بس چند دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بتلاؤں کہ ایک مومن کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، ایک مومن کس انداز سے فکر کرے جب سال ختم ہوتا ہے اور جب کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے. مومن کا رویہ اور اس کی حرکتیں اس طرح نہیں ہوگی جس طرح دوسرے لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں. سال کے ختم ہونے پر اور سال کی آمد پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں مختلف اندازے سے. حرام حلال جائز ناجائز کی کوئی تفریق نہیں کرتے، بس خوشی چاہیے. ناچ گانا بجانے جو کچھ ہو وہ تمام کی تمام چیزیں وہ اپناتے ہیں، تمیز نہیں کرتے. لیکن میں اور آپ ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان اور ایک مومن ہونے کے خاطر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے اس بارے میں کچھ گفتگو کروں گا. میں نے تو آیتیں پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا یقلب اللہ اللیل والنہار
کہ اللہ رب العالمین رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہے، کبھی رات لاتا ہے پھر رات کے بعد دن آتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کے ہیر پھیر جو کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عقل رکھنے والوں اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ اللہ رب العالمین رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر عبرت ہے. جو عقل مند ہیں، جو مومن ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ نصیحتیں حاصل کریں، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اس کے اندر کیا راز ہے. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رات کو لاتا ہے، پھر اس کے بعد دن کو، پھر دن کے بعد رات کو لاتا ہے. اس کے اندر یہ میسیج اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ رات کی عبادت میں کچھ اگر کوتاہی انسان کی زندگی میں رہ جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ دن میں اس کو ختم کر دے. اگر دن کی کسی عبادت میں اس آدمی نے کوئی کوتاہی کی ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ رات میں عبادت کر کے اس کوتاہی کو اپنی زندگی سے ختم کر دے. سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ سوچ ہمیں شریعت اسلامیہ سے ملتی ہے. محترم حاضرین، آدمی خوشی کس بات کی مناتے ہیں؟ جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے، جب کوئی وقت ختم ہوتا ہے، یا تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو میرا جو مقصد تھا، میرا جو ٹارگٹ تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اس بات پر آدمی خوشی مناتا ہے. تو کبھی آدمی اس بات پر خوشی مناتا ہے سال کے ختم ہونے اور نیا سال کے شروع ہونے پر کہ میں جو کچھ ہوا ہے آئندہ سال میں فلاں فلاں کام کروں گا. وہ آدمی پلان کرتا ہے اور ازسر نو، چاہے اس پلان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے. محترم حاضرین، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آدمی مطمئن نہ ہو جائے، آدمی مطمئن نہ ہو جائے کہ میں جو کچھ کیا ہوں وہ تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام اعمال جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہے. ہم نے سال بھر جو عبادتیں کی ہیں تو عبادتیں کرنے کے بعد ہم نے الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزارا، ہم نے ذوالحجہ گزارے، ہم نے جو ہے بہت ساری عبادتوں کو اپنے ساتھ لے کر یہ سال ختم کرنے کے در پہ آ گئے ہیں. محترم حاضرین، عبادتیں کرنے کے بعد ایک مومن کو چاہیے کہ وہ سوچ میں رہے، اس سوچ میں رہے کہ کیا میری یہ عبادتیں اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، اس کے فکر میں رہے اور اللہ رب العالمین سے ان تمام عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا رہے. محترم حاضرین، قرآن مجید کے اندر مومنوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومن عبادت کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا بلکہ ڈر اسے لاحق ہوتا ہے کہ کیا میری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوئی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کہا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے دل خوف میں رہتے ہیں، یہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک اشکال پیدا ہوا، ڈاؤٹ ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اس آیت میں جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زناکاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں، ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کی بیٹی صدیقہ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ ویسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یصلون ویصومون، جو روزے رکھتے ہیں، ویصدقون، جی ہاں، اور یہ لوگ صدقہ و خیرات دیا کرتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ کیا میرے یہ اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوئے یا نہیں. سبحان اللہ. تو سال مکمل گزارنے کے بعد ہمیں اس بات کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ کیا میری وہ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں. مطمئن ہونا ہمارا یہ شیوا نہیں ہے
بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیشہ گر گرانا چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ زندگی میں خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارے عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ مومن جو ہے اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھے کہ اللہ رب العالمین مجھے یہ تمام نعمتیں عطا کرے گا. ایک امید ہوتی ہے بندے کو. ٹھیک اسی طرح ایک مومن اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے کہ میں نے اگر فلاں گناہ کیا تو اللہ رب العالمین مجھے نہیں چھوڑے گا بلکہ سزا دے گا. تو مومن کا ایمان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ زندگی بھر خوف کا غلبہ اس کی زندگی پر رہے، وہ ڈرتا رہے اللہ رب العالمین سے، لیکن جب وہ موت سے قریب ہوتا چلا جائے تو اس وقت اللہ رب العالمین سے امید کا غلبہ اس کی زندگی میں زیادہ ہونا چاہیے. کہ مومن جب عبادت کرتا ہے بہت محنت سے عبادت کرتا جائے، جب موت سے قریب ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھے کہ اللہ میں نے جو عبادتیں کی ہیں زندگی بھر تو ان تمام عبادتوں کو قبول کر لے. محترم حاضرین، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سال، مہینے، یہ جو ہفتے اور دن اور ایک پہر سے دوسرا پہر، صبح اور شام، ان تمام چیزوں کی بدل میں، تبدیلی میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرتیں رکھی ہیں، نشانیاں رکھی ہیں، ایک پیغام دیا ہے کہ ہم مومنین سوچیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہماری عبادتوں کا درجہ کیا ہے. کیا میں نے جو عبادتیں گزشتہ سال میں نے کی تھی کیا اسی لیول میں میری عبادت رہ گئی ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں ایک آدمی کو سوچنی چاہیے. محترم حاضرین، اسی طرح جب آدمی ایک سال ختم کر کے دوسرا سال شروع کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا ہے، وہ موت سے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے. آدمی خوش فہمی میں ہوتا ہے. جب آدمی سے پوچھا جاتا ہے تمہاری عمر کیا ہے تو کہتا ہے کہ میری عمر اس سال مثال کے طور پر 33 ہو گئی ہے، پچھلے سال میری عمر 32 تھی، اب میری عمر جو ہے 33 ہو گئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میری عمر اب 41 ہو گئی ہے، 40 سال کی عمر تھی، جبکہ اس کی عمر بڑھتی نہیں ہے، جب اس کی عمر گھٹتی چلی جاتی ہے. ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے 50 سال کی عمر دی تھی، زندگی دی تھی. جب ایک سال ختم کرتا ہے تو اس کی زندگی سے ایک سال جو ہے ختم ہو گئی اور موت سے ایک سال قریب ہو گیا. سبحان اللہ. تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں جس طرح سے سال ختم کرتا جاتا ہوں موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں، اور آدمی کو چاہیے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے. آدمی کو چاہیے کہ جو بچا کچا اس کو وقت مل گیا ہے زندگی میں اس کو غنیمت سمجھے. اور یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زندگی میں کتنے مراحل ہوتے ہیں. آدمی جوان رہتا ہے تو کہا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی ختم ہونے سے پہلے یعنی بڑھاپا آنے سے پہلے کیا کرو تم اس جوانی سے فائدہ اٹھاتا رہو. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی ضیاع نہ کریں. ہر پل، ہر گھڑی اور ہر وقت ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی میں گزارنے کی کوشش کریں. اسی طرح حضرات، آدمی کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے دنیا کے اندر، دنیا کی جو رنگین چیزیں ہیں، یہ فضا، یہ دھرتی، یہ تمام ساز و سامان، ان تمام چیزوں میں آدمی گم نہ ہو جائے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ اصل مقصد کو ہمیشہ یاد رکھے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں جانے کے وقت مثال کے طور پر مجھے بنگلور جانا ہے، جی ہاں چنئی سے مجھے بنگلور جانا ہے، تو چنئی اور بنگلور کے درمیان بہت سے قریے آئیں گے، بہت سے سٹیز آئیں گے. جی ہاں، تو میرا مقصد اور میرا ایم کہ مجھے بنگلور جانا ہے، مجھے بنگلور جانا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ درمیان میں جو جگہیں آتی ہیں ان تمام جگہوں میں جا کر کھو جاؤں اور اس میں گم ہو جاؤں. مجھے اصل میرا ٹارگٹ ہے اس جگہ کو پانا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. تو اسی طرح ایک مومن کی زندگی میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے آخرت میں پہنچنا ہے، مجھے آخرت میں پہنچنا ہے، اور آخرت کے لیے وہ تیاری کرتا چلا جائے. اور یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب
او عابر السبیل، کہ تم دنیا کی زندگی میں اس طرح سے زندگی گزارو کہ تم ایک سفیر ہو، ایک مسافر ہو. مسافر کے لیے، مسافر جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے سامان اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے، جتنے سامان کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی سامان وہ لیتا ہے، اور جب وہ منزل سے قریب ہوتا ہے تو اپنا سامان لیتا ہے اور اتر جاتا ہے، اپنے منزل کو پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں منہمک نہ ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے. دنیا تو کمانا چاہیے، دنیا کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، دعا بھی سکھلائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگارا تو مجھے دنیا میں بھی حسنات دے، اچھائیاں دے، اور آخرت میں بھی دے. لیکن اخیر میں کہا وقنا عذاب النار، لیکن مجھے کیا کر عذاب سے تو بچا لے. تو آخرت ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اسی طرح حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. کچھ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک حصیر کے اوپر. میں آپ کو دنیا کی مثال دینے کے لیے کہتا ہوں کہ دنیا میں آدمی زیادہ نہ پڑ جائے اور آخرت کو بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس حصیر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تو دیکھا کہ آپ کے بدن میں جو ہے نشان پڑ گیا تھا حصیر کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت غمگین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے اور اس دنیا سے کیا لگاؤ ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے اس دنیا سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے دنیا کی کہ اس دنیا میں ایک مومن کو اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کہ ایک مومن سفر میں تھا اور تھک گیا تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، پھر اس کے بعد اٹھ کر چلنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے دنیا کی حقیقت. اس لیے سورہ اعلیٰ کے اندر ہم ہر جمعے سنا کرتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کیا تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا کمائیں، دنیا حاصل کریں، لیکن ہماری آخرت ہم سے کھو نہ جائے، وہ ہم بھلا نہ دیں. اسی طرح حضرات دنیا کی زندگی میں یہ جو رد و بدل ہم دیکھتے ہیں انتہا بتاتا ہے کہ ہر چیز کا اختتام ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے. تو آدمی جس حالت میں کیوں نہ ہو اس کی حالت ہمیشہ اسی پر برقرار نہیں رہے گی. آدمی آج مالدار ہے، آدمی آج شان و شوکت والا ہے، آدمی آج جو ہے رئیس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ اسی حالت میں برقرار رہ جائے. تو آدمی کو چاہیے وہ تکبر نہ کرے، وہ گھمنڈ نہ کرے. اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو جو سعادتیں اور عزتیں دی ہیں، اس آدمی کو چاہیے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، اللہ رب العالمین سے اس نعمت پر شکر ادا کرے. اسی طرح حضرات اس لیے کہ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ آدمی کا جو دل ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جو انگلیاں ہیں ان کے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ ہماری جو انگلیاں ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جیسا کہ بس میں وضاحت کر دیتا ہوں، جب یہ بات آئے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ، اللہ رب العالمین کی انگلی، تو علماء اکرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ پر قیاس کرنے لگیں، ہم جیسے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے وہ کیسی ہے. بہرحال تو اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ آدمی کا دل اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے درمیان رہتا ہے. اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے اس کو اسی طرح الٹ پلٹ کرتا ہے. جی ہاں، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، جو اس کو نعمتیں ملے اس پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے. اسی طرح حضرات آدمی کو چاہیے سال کے اختتام پر وہ محاسبہ کرے، جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آدمی یہ دیکھے کہ میں نے کتنی نیکیاں کمائی ہے پچھلے سال، اور اس سال کیا میرے نیکی کمانے کا مادہ زیادہ ہوا ہے یا نہیں. اس پر آدمی غور و فکر کرے، محاسبہ کر اپنے جائزہ لے. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہا کرتے تھے، لوگوں سے نصیحت کرتے ہوئے،
حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہ لوگوں تم اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، تم اپنے آپ کو تولو قبل اس کے کہ تمہیں تولا جائے، تمہارے اعمال کو تولا جائے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آخرت کی آمد سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود سنبھل جائیں، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں. اسی طرح حضرات، دنیاوی زندگی کو پا کر جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہتا ہے وہ دنیا میں کھو نہیں جاتا ہے. اس آدمی کو حدیث کے اندر چالاک کہا گیا ہے، وہ آدمی ہوشیار ہے. کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث کی بات ہے. کہا کہ کیس یعنی چالاک اور عقل مند آدمی وہ ہے جو کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ ہوشیاری میں رکھتا ہے. ہوشیاری کی کون سی بات ہے؟ یہاں عبادت میں رہتا ہے، آخرت کو نہیں بھولتا ہے. وہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں وہ تیاری کرنے لگتا ہے. اس کے بارے میں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدمی چالاک ہے. چالاک وہ نہیں جو ہماری نظروں میں ہے کہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، جی ہاں کچھ ہیر پھیر کرتا ہے، اس کے بعد وہ جیت جاتا ہے. چاہے کیس میں جیتنے کا معاملہ ہو، چاہے کسی اور چیز میں جیتنے کا معاملہ ہو، وہ اپنے آپ کو چالاک کہتا ہے اور دنیا اس کو چالاک کی اور ہوشیار کی نظر سے دیکھتی ہے. لیکن وہ آدمی چالاک نہیں ہے، وہ آدمی خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے. چالاک تو وہ آدمی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لیتا ہے کہ چلو میں دنیا تو تھوڑی دیر کے لیے کھو دیا لیکن ایمان میرا بگڑا نہیں، آخرت میری بگڑی نہیں. وہ آدمی چالاک ہے، وہ آدمی ہوشیار ہے. اسی طرح حضرات، آدمی کو چاہیے کہ چاہیے دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو درست کرے، اپنے آپ کو اپنی جو زندگی میں احوال ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ آدمی کے پاس فرشتہ آئے گا، فرشتہ آ کر اس کو کہے گا کہ تو نے یہ کیا ہے، تو فلاں برائی میں ہے، تو سدھر جا. آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کوشش کرے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کسی قوم کو، کسی جماعت کو اللہ رب العالمین اس وقت تک درست نہیں کرتا، سدھارتا نہیں جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش نہ کرے. سبحان اللہ. چاہے آدمی انفرادی طور پر کیوں نہ ہو یا اجتماعی طور پر کیوں نہ ہو، جب آدمی اپنی طرف سے کوشش نہ کرے گا وہ آدمی اپنے آپ کو درست اور صحیح نہیں کر سکتا. اسی طرح حضرات، اس سال جب ختم ہوتا ہے اور نیا سال داخل ہوتا ہے تو یہ پیغام ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے کہ تم غفلت کی نیند سے نکلو اور تم جاگ جاؤ. غفلت کی نیند سے نکلو اور جاگ جاؤ. غفلت سے نکلنا ہمیں بہت ضروری ہے. محترم حاضرین، یہ غفلت، یہ سستی، یہ اسلام کی نظر میں بری چیز ہے. آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے برا بھلا کہا ہے قرآن مجید کے اندر. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ لوگ جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے یہاں، نماز میں جو لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ فویل للمصلین، ویل ہے ان کے لیے. ویل کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک جگہ ہے، اس آدمی کو اس میں داخل کیا جائے گا، یا تو مفسرین نے بھی فرمایا ہے کہ اس آدمی کی زندگی میں بربادی ہے. محترم حاضرین، یہ سستی اور یہ جو تساہل ہے یہ ہم کو چھوڑنا چاہیے. اسی طرح حضرات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آدمی کو سستی سے نکالنے کے لیے بار بار کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. کہ جب تم شام گزار دو تو تم صبح کا انتظار میں نہ رہو، اور جب تم صبح گزار دو تو تم شام کے انتظار میں نہ رہو. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہر پل غنیمت سمجھنا چاہیے، وہیں سے اس کو شروع کر دینا چاہیے جو اس سوچتا ہے. ایسا نہ سوچے آدمی چلو میری عمر تو 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، اور بھی کچھ عمریں ملیں گی مجھے، اس وقت میں کر لوں گا. کسی پتا کہ کب اس کی موت آ جائے. سبحان اللہ. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی غفلت کی نیند سے نکل جائے اور جو ہے چاق و چوبند ہو کر عمل میں لگ جائے. اگر کوئی آدمی اب تک نماز شروع نہیں کیا ہے، عبادت شروع نہیں کیا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سال جب ختم ہوتا ہے یہ پیغام دیتا ہے کہ تم عبادت شروع کر دو،
تمہاری زندگی میں اور وقت زیادہ نہیں رہا. اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے الحمدللہ اور یہ سوچتا ہے کہ میں اور اچھی طرح سے عبادت کروں گا, میں تہجد پڑھوں گا, میں نفل روزے رکھوں گا, چلو اور تھوڑے دنوں کے بعد میں یہ سب عبادتیں کروں گا, اس آدمی کو چاہیے کہ وہیں سے شروع کر دے. کسے پتا کہ موت کی گھڑی آ جائے اور وہ دنیا سے رخصت کر جائے. محترم حاضرین, جب آدمی سال کے ختم ہونے کے وقت, سال کے شروع ہونے کے وقت یہ تمام چیزیں نہیں سوچتا ہے, وہ آدمی غافل ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا ہے, اپنی زندگی میں اپنے درجات کو بلند نہیں کر پاتا ہے. جب وہ آدمی موت پا لیتا ہے, مر جاتا ہے وہ آدمی, یعنی کہ گنہگار آدمی, جب انتقال کے بعد جب اس کا حساب شروع ہوتا ہے, جب وہ اپنا انجام کو دیکھتا ہے موت کے بعد, تو دو طرح کے آدمی ایسے ہوں گے جو دنیا میں آنا چاہیں گے. دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کوئی ظاہر نہیں کرے گا, لیکن دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو موت کے بعد بھی آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ گنہگار بندہ وہ کہے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں, پروردگارہ تو مجھے دوسرا موقع دے, چانس دے, میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کافر کہے گا, گنہگار کہے گا, پروردگارہ ہم نے دیکھ لیا جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا. ربنا ابصرنا وسمعنا, ہم نے سن لیا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا, تو ہمیں لوٹا دے ایک مرتبہ, ہم جا کر اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے. سبحان اللہ, یہ آخری وقت تھا. اللہ رب العالمین مختلف آیات میں یہی بات کہی گئی ہے کہ یہی آخری موقع تھا جو تمہیں دنیا میں دیا گیا تھا. یہی ہمارا قانون ہے. ہمارا یہ قانون نہیں ہے کہ دوبارہ انسان کو دنیا میں بھیجا جائے, پھر وہ دوبارہ جا کر اپنے آپ کو سدھار لے اور صحیح کر لے اور پھر نعمتیں حاصل کر لے. بلکہ کچھ آیت میں تو ایسا بھی کہا گیا ہے کہ پھر دوبارہ آدمی اسی برائی پر لوٹے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو سدھار لے. یہ ایک قسم تھی. ایک دوسری قسم یہ ہے لوگوں کی آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی خواہش اظہار کریں گے. وہ لوگ کون ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ جب جنت کے اندر اللہ رب العالمین شہداء کو, شہید کو نعمتیں دے گا, اس کے درجات کو بلند کرے گا, وہ شہید اللہ رب العالمین کی دربار میں التجا کرے گا, اللہ رب العالمین سے ایک خواہش ظاہر کرے گا کہ پروردگارہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, میں تیرے راستے میں لڑوں گا, مروں گا, کٹوں گا, پھر دوبارہ میں یہی تمام نعمتیں حاصل کروں گا, میں بار بار مروں گا تیرے راستے میں اور میں پھر دوبارہ یہ نعمتیں حاصل کروں گا. یعنی کہ اس کے دل میں نعمتیں اور درجات کی جب بلندی دیکھے گا تو اس کے دل میں اور زیادہ حرص پیدا ہونے لگے گا. محترم حاضرین, تو ہم سب کو چاہیے, خلاصہ کلام یہی ہے کہ یہ جو سال کی انتہا ہے اور اختتام ہے, اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں, ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نے خیر کے اعمال کیے ہیں, اچھے کام کیے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اور کس طرح سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے اب تک گناہوں میں ہم اب تک پڑے ہوئے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دیں. نوجوان اگر یہ سوچتا ہے کہ میری ابھی وقت کیا ہوا ہے, مجھے وقت باقی ہے, جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی نوجوانی کو جس طرح سے گزارتا ہے تو بڑھاپے تک اسی طرح اپنے آپ کو گزارنے لگتا ہے. یعنی کہ وہ عادی ہو جاتا ہے, اس کی وہ عادت بن جاتی ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے, ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزر بسر کریں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہم فراموش نہ کریں. جس طرح سے اللہ ہمیں زندگی گزارنا پسند کرتا ہے, اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزر بسر کریں. اور ایک بات ہے, سال کی ختم ہونے کے موقع پر بہت سارے لوگ واٹس ایپ وغیرہ میں دعائیں بھیجا کرتے ہیں. علماء اکرام نے فرمایا کہ سال کی آمد پر, سال کے اختتام پر کوئی دعا ثابت نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں. خوشی کا پہلو زیادہ غلبہ نہ رہے, بلکہ محاسبہ کریں. ہم اپنے آپ کا حساب اپنے آپ کو یعنی حساب کے ترازو میں تولیں کہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کیا پایا, اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والے کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین.
اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے جو لوگ ہم سے گزر چکے ہیں، آمین۔ اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر الله أعلم ما تصنعون